کہ جس میں آپ حضرات نے مشاہدہ بھی کیا ہے، سنا بھی ہے۔ بچوں نے جو جس انداز میں مکالمہ پیش کیا ہے، یہ وہ واقعات ہے جو ماضی میں پیش آ چکے، ان کی ایک ادن مختصر سی جھلک تھی۔ سامعین، اس وقت اب ہمارے اور حضرت مہمان مکرم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ حضرت مہمان مکرم مسند اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے اور بس حضرت مہمان مکرم کے مبارک ہاتھوں سے چند بچوں کو انعام دیا جائے گا۔ باقی جو بچوں کا انعام ہے وہ بعد میں دے دیا جائے گا، لیکن صرف پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو حضرت والا دامت برکاتہم، حضرت صدر محترم دامت برکاتہم، حضرت سرپرست محترم دامت برکاتہم، ان حضرات اور دیگر علماء کرام کے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اس عظیم خطیب سے کہ جس عظیم خطیب کی یادیں در و دیوار سے ٹکراتی، جس عظیم خطیب کی آوازیں کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی تھی، وہ عظیم خطیب آج اس بستی کے اندر موجود ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے، اپنی طرف سے، تمام سامعین کی طرف سے، بستی والوں کی طرف سے، ادارے کے اساتذہ طلبہ کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطیب العصر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لا کر ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ اور اپنے خطاب سے محسوس فرما دیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بچوں کو انعام بھی عطا فرما دیں۔ 40 ہجری میں جو طلبہ یہاں زیر تعلیم تھے، ان کے سالانہ امتحان دراصل 4 امتحانوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پورے سال میں 4 امتحان ہوتے ہیں بڑے، ورنہ ہر مہینے ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ 4 امتحان جو ہوتے ہیں ان میں بچے جو نمبرات لے کر آتے ہیں، ان تمام نمبراتوں کا مجموعہ کر کے پوزیشنیں نکالی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا سالانہ امتحان میں بچے نے اچھے نمبرات حاصل کر لیے، لیکن ششماہی امتحان میں اس کے نمبرات کم تھے یا سیماہی امتحان میں اس کے نمبرات کم تھے، تو ہم 4 امتحانوں کے نمبرات یکجا کرتے ہیں، پھر ان مجموعے میں جس کی پوزیشن آتی ہے اس بچوں کے نام سے نوازا جاتا ہے۔ عربی اول میں گزشتہ سال جو پوزیشن آئی ہے محمد سلمان گڑھی سلیم پور، انعام ہے 850 روپے کا کتاب المسائل مکمل سیٹ۔ آپ نام کیسے رکھے، توحید الخالص وغیرہ، یہ بچہ آئے اور حضرت صدر محترم کے ہاتھوں سے اس بچے کو انعام سے نوازا جائے۔ دو پوزیشن حاصل کی ہے محمد عیسیٰ سلیم پور گڑھی، اس بچے کو 710 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے کتابوں کی شکل میں۔ 100 پوزیشن حاصل کی ہے محمد زبیر دہلی، اس بچوں کو 520 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے کتابوں کی شکل میں۔ بچے آتے رہے۔ عربی دوم میں جو گزشتہ سال دوسری جماعت میں تھے، اس سال سوم جماعت میں ہیں، ان میں اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد ریاض تھے پوری، انعام بشکل کتب 850 روپے۔ 2 پوزیشن محمد فیض کانڈا حضرت اقدس مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے محمد فیض کانڈا۔ 100 پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابو ذر اکبر آباد، ان کو 520 روپے کا انعام بشکل کتب حضرت۔ عربی سوم میں جو اس سال عربی چاہون میں ہیں، ان میں اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابو ذر علی پورہ، یہ آ جائے اور اپنے نام لے لیں۔ صدر محمد ابو ذر علی پورہ۔ ان کے بعد 2 پوزیشن محمد اعظم جلال آباد، بشکل کتب 710 روپے۔ 100 پوزیشن محمد شعیب کانٹ،
محمد شعیب خان، یہ گزشتہ سال 3 جماعتوں کا یہ امتحان ہے۔ ایک بچہ وہ تھا کہ جس نے ان تمام تینوں جماعتوں میں ٹاپ نمبر حاصل کیے ہیں، جو سب سے اعلیٰ نمبرات کے حساب سے رہا ہے وہ ہے محمد سلمان، عربی اول جو گزشتہ سال تھے۔ گڑھ سلیم پور یہ بچہ ہے اور اپنا انعام لے لیں۔ شعبہ حفظ میں اول پوزیشن حاصل کی محمد اویس اکبر آباد، محمد اویس۔ 2 پوزیشن محمد امان اکبر آباد، 100 پوزیشن محمد انس اکبر آباد۔ ناصر میں اول پوزیشن محمد القمر۔ ہمارے یہاں چاروں جماعتوں کا شروع سال سے آخر سال تک جو انجمنوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ان میں بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، اور تمام بچے مسابقے میں شریک ہوتے ہیں۔ ان تمام بچوں میں تقریباً 50 طلبہ، ان میں جو پوزیشن حاصل کی ہے 3 بچوں نے، ان کو بھی حضرات مہمانان مکرم کے ہاتھوں سے انعام دیا جاتا ہے۔ اول پوزیشن حاصل کی ہے اس مسابقہ کتابت میں عبد القادر شوندر، یہ بچہ ہے عبد القادر شوندر میرٹھ۔ 2 پوزیشن حاصل کی ہیں ابو ذر علی پورہ، یہ بچہ ہے اور اپنا انعام لے لیں۔ ابو ذر علی پورہ 100 پوزیشن حاصل کی اس مسابقہ کتابت یعنی تقریری مقابلے میں عبد القادر راجہ رامپور۔ عربی تقریر اس میں پوزیشن محمد سعدان، بشکل کتاب محمد سعدان۔ یہ ہمارے چہرم کے طلبہ کو ایک صاحب خیر نے اپنی طرف سے معارف القرآن یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا سیٹ ہر ایک بچے کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عربی چہرم کے طلبہ آتے رہیں اور یہ معارف القرآن کا سیٹ لے لیں۔ محمد اعظم، محمد اعظم، عبد القادر، محمد ابو ذر، محمد صادق، محمد فرحان، محمد شعیب، محمد سرفراز، محمد حذیفہ، پورے سال جو انجمن ہوتی ہے، انجمن میں یعنی ہر جمعرات کو انجمن ہوتی ہے، اس ہر انجمن میں جو شریک طلبہ رہے ہیں جنہوں نے پورے سال ایک بھی انجمن میں غیر حاضری نہیں کی ہے، ان کی تعداد
13 ہے، بس میں ان کے نام بول رہا ہوں، اس کے بعد انعام یہیں سے دے دیا جائے۔ محمد نوید چھندپورہ، محمد سعدان تھیپور، محمد ذیشان تھیپور، محمد اسد جٹپورہ، محمد کاشف بن نعیم تھیپور، محمد صادق جھارکھنڈ، عبد القادر راجارام پور، محمد رضوان تھیپور، محمد سرفراز گپتا، محمد نعمان نہٹور، محمد فرحان گنگوڑا، محمد تقی تھیپور، محمد ریاض تھیپور۔ یہ بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے پورے سال کسی انجمن میں غیر حاضری نہیں کی ہے۔ یہ مختصر سی کارکردگی تھی۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مہمان مکرم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اپنے خطاب سے محظوظ فرما دیں۔ سردی کا موسم ہے، تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میری اپنی طبیعت بھی اس وقت بولنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ الحمدللہ اسٹیج پر بڑے ہی گراں قدر علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا، حاضری ہو گئی، آپ کی زیارت ہوئی، علماء کی زیارت ہوئی، تو مجھے آج اتنی ہی اجازت دیجیے۔ پھر کبھی کوئی موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بیچ حاضر ہو جاؤں گا، پھر کبھی فرصت ملی تو ہوگا، لیکن میری اپنی طبیعت کی خرابی، ذہنی الجھاؤ، حالات کی پریشانی سب میرے پیش نظر ہیں، تو میں آج آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے مجھے معذرت ہی دے دیں۔ کیا کہیں گے مجموعے کو؟ حضرت جب آپ آئے ہیں تو کچھ آپ رائے دے دیجیے نا حضرت سے درخواست ہے کہ آپ زیارت کے لیے آئے، سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس سارا مجمع آپ ہی کے لیے آیا ہے حضرت۔ سنے بھی جائیں انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی کے کام ہیں۔ یہ تو غالب نے کہا، لیکن عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا
کہ غالب نے شعر صحیح نہیں کہا، میں اس کو صحیح کرتا ہوں، عشق نے غالب مکمل کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام، غالب کو ہٹا دے تو عشق نے ہم کو مکمل کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شے پیدا فرمائی جس کا نام ہے محبت، اور یہ عجیب و غریب چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ محبت دونوں عالم نے یہی جا کر پکارائی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار۔ اللہ والوں نے اس شعر کو اس پر فٹ کیا ہے کہ کوئی دل اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، کوئی زبان اس کا ذکر نہیں کر سکتی، کوئی ہاتھ اس کے سامنے نہیں پھیل سکتا، کوئی آنکھ اشک نہیں چھلکا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے۔ پہلے وہ یاد کرتے ہیں آسمانوں پر، پھر زمین پہ اس کے دل میں یاد ڈالی جاتی ہے۔ جب جگر مراد آبادی شاعر پہنچے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں، کون تھی جگر؟ جانتے ہوں گے آپ لوگ، بڑا شاعر ہے ہندوستان میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب پیدا کی۔ حالانکہ وہ کوئی مشاعرہ بغیر شراب پیے نہیں پڑھتے تھے، ان کو پکڑ کر لوگ لے کر جاتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے منتخب کرے، کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے، جنات کے ہوتے ہوئے فیصلہ فرما لیا کہ میں زمین پر آدم کے بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں اور میں آدم کو بناؤں گا۔ ابلیس دیکھتا رہ گیا، فرشتے سوال کرتے رہ گئے، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو چاہے پیدا کرے، کون اسے روک سکتا ہے؟ اس لیے جنہوں لوگ چاہ رہے تھے کہ کرونا پیدا نہ ہو، مگر ہو گیا۔ ساری دنیا کی حکومتیں، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، دنیا پر کمندیں ڈالنے والا، ساری دنیا کو تہس نہس کر دینے کے خواب دیکھنے والا امریکہ بے یار و مددگار پڑا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بے بس تھا چائنا، بے بس تھا برطانیہ، بے بس تھا فرانس، اور آپ نے بھی یہاں دیکھا کہ کیا حالات تھے۔ تو اللہ جو چاہے پیدا کرے، اور وہ جسے چاہے منتخب کر لے، یہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چاہے تو اپنے وقت کے ڈاکو کو، لٹیرے کو، قاتل کو، سفاک کو، مال لوٹنے والوں کو اپنا بنا لے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہتا ہے وہ، اور جو اس کی طرف چل کر جاتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اسے راستہ بتا دیتا ہے۔ ایک دم جسے چاہے کھینچ لے، یہ اس کا اپنا، اس کی اپنی صفت ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چاہا کہ آج کی رات یہی اکبر آباد جو آج سے برسوں پہلے میں سب سے پہلے سرزمین بجنور پر اسی بستی میں داخل ہوا تھا، چھوٹا سا مجمع تھا۔ جب میں لاسٹ میں اسٹیج پر بیٹھا، میرا قد چھوٹا تھا، میرا تعارف نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، چند دیوانے اور مستانے ہی رہ گئے تھے، رات کے 2 بجے تھے، مگر میں نے اپنے اکابر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہ جو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھا تھا، جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا، جو میں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہیں، ایک دیہاتی دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا دلی کی سیڑھیوں پر پہنچتا ہے، اور جب آپ پہنچتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کا خطبہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دل سے آہ نکلی اور یہ کہا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، ہائے افسوس آپ کا بیان ختم ہو گیا، وہ زمانہ آپ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تھا پیدل چلنے۔ وہ کیسے اللہ والے تھے، کیا تھے وہ، ہمیں ان سے کیا نسبت، ہمارا تو نفس اتنا موٹا ہے کہ قدم قدم پر یہ جو ہے مستیاں کرتا ہے اور ہمیں ڈستا ہے۔ کہا بیٹھ، میں نے جو تقریر کی ہے تجھے سنا دیتا ہوں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، اسی زیر و بم کے ساتھ، اسی دم خم کے ساتھ اس اکیلے کو تقریر سنا دی۔ یہ تھے وہ اللہ والے جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیاد۔ ہمارے پاس تو صرف گفتگو ہی گفتگو ہے، وہ عمل والے ہیں۔ اس لیے آپ کی اس درخواست پر مجھے کہنا چاہیے، چونکہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا حکم ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سننے اور سنانے والے، اس پر عمل کریں۔ آج بہت ہی نازک مرحلے پر امت موجود ہے۔ وقت گوانے کا وقت نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہ کی، وقت اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلا۔ جو فرصت ملی ہے اس فرصت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو ہمیں لمحات ملے ہیں، قیمتی لمحات، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جن قوموں نے قدر کی ہے، آج دیکھ لیجیے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کو راستہ دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، محنتیں کرے، ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں، راستے کھولتے چلے جائیں۔ ہماری آج کیفیت یہ ہے کہ ہم مرثیہ ہی پڑھتے رہتے ہیں نا۔ آئے گا 10 محرم، پوری قوم پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک مرثیہ ہی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ پھر 40ویں پر مرثیہ پڑھے گی، اسے چہلم کہے گی۔ مرثیہ پڑھتے چلے جاؤ۔ زینب اس طرح روتی تھی،
حضرت زین العابدین کا یہ حال تھا، امام حسین نے یہ کیا اور یہ کیا، لیکن اس مرثیے سے تمہیں کیا ملے گا؟ دو عالم کا تاجدار ان تمام غلط روایتوں کو، ان تمام غلط رواجوں کو، ان تمام غلط دستوروں کو اپنے پیروں کے نیچے کچلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فرمایا تھا اس زمانے پر، زمانے جاہلیت میں لوگ نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنے مرنے والوں کو رویا کرتے تھے۔ کچھ لوگ علماء سے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جانتے ہو کتنا روتے تھے؟ جب کوئی مر گیا تو 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، 6-6 مہینے تک رویا جاتا تھا، 3-3 مہینے روتے تھے، اور رونے والی پھر کرائے پر بلائی جاتی تھی ڈومنیاں۔ کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی، اور کوئی ایسی چیز اپنی آنکھ میں ڈالتی جس سے آنسو آ جایا کرتے۔ گزرنے والا قافلہ پوچھتا کہ بھائی کب سے رویا جا رہا ہے؟ پتا چلا کہ 3 مہینے سے رویا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے باپ کو 3 مہینے رویا تو میں اپنے باپ کے مرنے پر 4 مہینے لوگوں کو رو رہا ہوں۔ تو کہتا 5 مہینے لاؤں گا کرائے پر رونے والے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے بھی لوگ تھے؟ ہاں، جب جاہلیت داخل ہوتی ہے اور انسان اپنی بڑائی اور شہرت پر آتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شقق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، جس نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے اور جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا غم اور سوگ کر سکتا ہے ایک مسلمان اپنے کسی عزیز پر؟ معلوم ہے 3 دن 3 رات سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ 4 مہینے 10 دن سو کرے۔ 3 دن کے بعد نہیں، مگر یہاں تو پتہ نہیں قیامت تک یہ سوگ منایا جاتا رہے گا۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس لیے آئے آج اس ادارے میں جمع ہونے والوں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، نہ صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے لیے دعا کی آرزو تمنا لینے کے لیے حاضر ہوا، مگر جب آپ نے کہا ہے تو آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں یقیناً یہ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا۔ کیا آج بدلی ہوئی شکل میں ہم اپنی شہرتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عرب کے چرواہے، اونٹ کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں؟ یہاں تو پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس، یہاں کوئی کمی ہو جاتی؟ ذرا دبئی جائیے، سعودی عربیہ چلے جائیے، ایک عالم دین کا بیان نقل کر رہا ہوں، وہ دبئی میں ایک مقام پر پہنچے تو اس دبئی کے مقام پر انہوں نے دیکھا کہ 1 سال پہلے ایک عمارت اچھی خاصی بنی ہوئی تھی جس میں ہزاروں ٹن سریا اور سیمنٹ لگا ہوا ہے، اگلے سال وہ ختم۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ پچھلے سال میں آیا تو اتنی زبردست عمارت تھی، یہ عمارت کہاں گئی؟ کہا بلڈوزروں سے توڑ دی گئی، گرونوں سے زمین بوس کر دی گئی۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے برابر میں دوسرے سرمالدار نے اپنی عمارت بنا دی، ابھی اسے بنا کر کے اس سے اونچی بنائیں گے۔ کیا نیوم سٹی نہیں بسایا جا رہا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، میں تو ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نیوم سٹی بس رہی ہے۔ ایک طرف حال یہ ہے امت کے غریبوں کا، مسکینوں کا، جسموں پر یتیموں کے، قیدیوں کے بچوں کے چیتڑے ہیں، فٹ پاتھوں پر لوگ پڑے ہوئے ہیں، صومالیہ میں بھوک کا عالم ہے، ایک ڈبل روٹی کے لیے لائنیں لگانی پڑتی ہیں، یمن میں کیا حال ہے،
کہ کتنی غربت ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا تم کو کالا پیٹرول مل گیا اور کیا تمہیں سونا اور چاندی مل گیا؟ اب تو تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ کون سی سٹیاں بسا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کل قیامت میں جب وہ یتیم کھڑے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے کس سے؟ عبداللہ کے در یتیم سے، آمنہ کے لخت جگر سے، اے سارے یتیموں کے سردار، 22ویں 21ویں 23ویں صدی میں ہمارے پاس کھانے کو ٹکڑے نہیں تھے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہم نے مردوں کے گوشت کے ٹکڑے چبائے اور ہماری ماؤں کی چھتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، پہلے ہماری فریاد سن لیجیے اور ہمارا مقدمہ سن لیجیے، اس وقت ان کا حال سوچا کبھی ہم نے؟ ذرا میں آپ سے سوال کر لوں گا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مکان تھا بتائیے؟ علماء ہی نے آپ کو بتایا ہوگا، ان کی موجودگی میں کر رہا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، اپنے چھوٹے سے حجرے میں نماز ادا کرتے، حضرت عائشہ سوتی ہوتی تو آپ نماز میں حضرت عائشہ کے پیر پیچھے کر دیتے۔ اگر کمرہ چھوٹا نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ عائشہ کے پیروں کو پیچھے کیوں کرتے؟ وہ جس پر آسمان ناز کرے، جس کے لیے زمین بنائی گئی ہو، جس کے لیے چاند ستارے سجائے گئے ہوں، جس سے کہا گیا ہو کہ ذرا نقط کھول، بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور ایسا نہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ تیرے ساتھ چلے گا۔ اس محمد رسول اللہ نے اپنے جوتے خود سی لیے، اس نے اپنے پیون لگے کپڑے پہن لیے، اور ہاں جن پہ آج ہم ناز کرتے ہیں، ہم نعرے لگواتے ہیں گلی گلی، ڈگر ڈگر، عمر 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 عمر، کیا تھی اس کی زندگی؟ کیا تھی اس کی زندگی کہ وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو 17 کا پیون ان کے کپڑوں پر لگا۔ وہ ہے رول ماڈل، یہ بگ باس میں آنے والا، تمہارے اندر بے حیائی پھیلانے والے، یہ نہیں ہے تمہارے لیے نمونہ۔ کیا حال ہے لوگوں کا جس دور میں بگ باس چلتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم اس کے سامنے کھڑی۔ سدھر جاؤ، اگر زمین سے بھی عذاب نہیں آیا تو آسمان سے آئے گا۔ ابھی ایک کورونا دیکھا ہے، اس کے یہاں نہ جانے کتنے عذاب اور کیسے کیسے لشکر ہے سزا دینے کی۔ قرآن یوں ہی افسانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عنایت اللہ التمش کا ناول نہیں ہے، یہ نسیم حجازی کا کوئی ناول نہیں ہے، یہ اپنے صفی کی داستان نہیں ہے۔ اس خواب و خیال میں مت جیو کہ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس روئے زمین پر آپ آخری امت ہو، کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ محل بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، بیٹے کے نکاح پر نوٹ لٹانے کے لیے، ہیلی کاپٹروں میں بارات لے جانے کے لیے، گاڑیوں کو سجانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کے دیوانوں، تمہارا یہ نمونہ کون ہے؟ تم کہتے کسے ہو بھائی؟ تمہارا رہبر کون ہے؟ اس محمد رسول اللہ کی شادیوں پر بتاؤ کیا اونٹ سجائے گئے تھے؟ بیٹی فاطمہ کے نکاح پر محمد رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ حضرت زینب کے نکاح پر کیا ہوا تھا؟ دوسری بیٹیوں کے نکاح پر کیا ہوا تھا؟ حضرت حفصہ کا نکاح ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ذرا آپ بتاؤ تو صحیح۔ یہ پھل جھڑیاں چھوڑنے والوں، یہ کرنے والوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ 250 300 400 500 لوگوں کا
یہ بھوکوں ننگوں کا قافلہ جا کر کے دھاوا بولتا ہے ایک غریب کے دسترخوان پر وہ سود پر پیسے لے کر آتا ہے، کوئی اپنی زمین بیچتا ہے، کوئی اپنی جائیداد بیچتا ہے، کوئی مقروض ہو جاتا ہے، اور جب بیٹی 14 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو ہر دن اس کی آنکھ میں آنسو ہوتا ہے اور مصلے پر بیٹھی ہوئی روتی ہے، مولا میرا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ میرا باپ رکشہ چلاتا ہے، میرا باپ ٹھیلا لگاتا ہے، میرا باپ مزدور ہے، میرا باپ کسان ہے، میرے باپ کے پاس دینے کے لیے فارچونر گاڑی نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے۔ یہ ہے مسلم نوجوان، ڈوب کے مر جاؤ۔ دوسری قومیں کس لیے آپ کو اپنائیں، کس لیے آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، کس لیے آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں، کیا مانگیں آپ سے، کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ان کو جو بگڑے ہوئے تھے انہیں لا کر کے کیسا بنا دیا۔ سنو، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دنیا میں رہو کیسے؟ کون فی الدنیا کانک غریب، مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ سونے کے چمچ سے اور چاندی کے کٹوروں میں پانی پیئیں گے، تمہارے نبی نے حرام قرار دیا اسے۔ مت پہنو سونے کی چین۔ یہ عامر خان، فیروز خان، اکبر خان، ارے یہ کب سے تمہارے لیے نمونہ ہو گئے؟ تمہارے لیے نمونہ ہیں بلال حبشی، سلمان فارسی، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت کے وقت وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، مہمان کے لیے چراغ بجھانے کے بہانے سے اس کا پیٹ بھروا دیا۔ یہ ہے وہ نمونہ جنہوں نے پیش کیا، مکے کی زندگی میں پیش کیا اور مدینے میں پیش کیا۔ ایک ہم ہیں کہ کبھی ہم یتیم کو جا کر کے پوچھتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، کبھی ہم یتیم کے دروازوں پر گئے، کبھی ہم نے بیواؤں کی کفالت کی، کبھی ہم نے کسی یتیم کو گود لیا اور یہ کہا کہ آج سے یتیم ہمارا ہے، اس کی تعلیم کی کفالت میں کروں گا، اس کے گھر کی کفالت میں کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے آپ پر لٹانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ حساب یہی نہیں، یوم حساب کچھ اور بھی۔ بیٹی کی شادی پر، بیٹیوں کی شادی پر کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ہیلی کاپٹروں سے پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، خوشبو کے لیے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا میں ہی ایڈی حساب لے لے تو چکے چھوٹ جائیں، پسینے آ جائیں، ہائے توبہ مچائیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایڈی حساب لے گی اور لے کر رہے گی، ایک انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے قیامت میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ عن حیات فیما افناہ، ذرا بتاؤ تو صحیح زندگی کہاں فنا کی؟ وعن شباب فیما ابلاہ، جوانی کی قیمتی گھڑیاں جس میں تو زمین پر ایسے چلتا تھا کہ گویا تو زمین کو کھا ڈالے گا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا، اکڑ کے چلتا تھا۔ کوئی غریب تیرے سامنے آ گیا تو تجھے اپنی موٹر سائیکل ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں، ایک غریب رکشہ بولر اگر کسی گلی میں اپنی سواریاں لے کر چلا گیا تو موٹر سائیکل پر کھڑا ہوا نوجوان جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے پیر میں قوت ہے، اور جو موٹر سائیکل پر کھڑا ہے اسے گھور کر نظروں سے دیکھ رہا ہے، اسے گالیاں بک رہا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہاں اپنا رکشہ کیوں لے کر آیا ہے؟ وہ غریب سہم جاتا ہے، وہ غریب کپکپا اٹھتا ہے، یہ اس کا گریبان پکڑتا ہے
اور اس وقت زد و کوب کرتا ہے، او ظالم سن، جس غریب کو تو مار رہا ہے، جس وقت نے تجھے طاقت دی ہے، وہ رات کے ایک جھٹکے میں تیری ہاتھ کی طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں فالج پڑتے ہوئے لوگ، ہم نے دیکھے ہیں ہاتھ لنجے ہوتے ہوئے لوگ، ہم نے دیکھے ہیں گالیاں بکنے والے، زبانوں پر لقبہ پڑھنے والے لوگ، لیکن یاد رکھے اگر دنیا میں اللہ نے سزا کا کوڑا نہ بھی برسایا تو آخرت میں اس غریب، اس مسکین کو طاقت دی جائے گی، اسے قوت دی جائے گی، اور اس کو کھڑا کر کے اللہ کہے گا کہ اتنی ہی زور سے تو اس کے مار جتنی زور سے اس نے مارا۔ پیارے نبی، ایک مرتبہ گزر رہا ہے، ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا ہے، غلام پہ کون ٹوکتا؟ اس کا غلام آئے اور آپ نے پیچھے کہا اتق اللہ، اے شخص اللہ سے ڈر، جتنا تو اس پر قادر ہے اپنے غلام پر مارنے پر، تیرا رب اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، اور وہ کیسے لوگ تھے، نبی کی آواز ان کے کان میں پڑی اور کہا، اور کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول، آج سے یہ غلام آزاد ہے۔ وہ نبی آیا غلاموں کو آزاد کرانے، آیا کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، ان 8 مصرف میں ایک مصرف ہے وفی الرقاب، ہے سنا؟ ایک آدھ گردن ہل رہی ہے، باقی سب خاموش ہے۔ وفی الرقاب، یہ زکوٰۃ کا مال غلاموں کی یا مکاتبوں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرو، بلکہ اس میں رکھ دو اس میں، والغارمین، اور کوئی مقروض ہو، اس نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا ہو، بیمار ہو گیا قرضہ لے لیا، مکان نہیں تھا قرضہ لے لیا، تجارت ڈوب گئی تھی قرضہ لے لیا، اس کا قرضہ اتروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو اسے دے دو۔ اور پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور علماء نے لکھا ہے، اسی معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر دو، مگر ہے کوئی ہے؟ ارے جناب، ہمیں تو ابھی شادی کرنی ہے اور 8 لاکھ کی گاڑی اپنی لڑکی اور داماد صاحب کو دینی ہے، کھانا کھلوانا ہے 50 رنگ کا، فنکشن ہال اور شادی ہال میں جانا ہے۔ بدل لو اپنے آپ۔ اسی قیامت کے میدان میں اگلا سوال ہوگا وعن مال، مال کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ کی ایڈی وہاں پوچھے گی، وہاں کے آفیسران پوچھیں گے من این اکتسبہ، ذرا بتا کمایا کیسے تھا؟ آج تو فخر کرتا ہے، چونہ لگا دیا، دھوکہ دے دیا، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جوا کھیلنا، سٹا لگا رہا ہے، مال کم رہا ہے۔ کبھی علماء سے نہیں پوچھتا کہ جائز بھی ہے کہ نہ جائز، بیچ میں کوئی مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چل رہا ہے مال کما رہا ہوں، کیا بیچ رہا ہے؟ وہ بیچ رہا ہوں جس میں بہت زیادہ آمدنی ہے۔ لوگوں کے نشے کے کاروبار ہیں، جو قانونی اعتبار سے دنیا میں بھی مجرم ہے اور آخرت میں بھی مجرم ہے، NDPS اس پر دھارا لگتی ہے اور کم سے کم 10 سال کی سزا اس کو ہوتی ہے۔ اس میں اتنے سخت قانونی اعتبار سے بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی سزا ہے۔ کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا؟ بس مال کمانا تھا، کیبل کا کاروبار کیا میں نے۔ پورے شہر کو کیا بانٹ رہا تھا؟ ننگی برہنہ فلمیں، بریاں فلمیں، حساب دینا کہاں سے کمایا؟ چلو بالکل حلال کمایا تو مال کے بارے میں 2 جواب دینے ہیں، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی تو بتاؤ، کس مقام پر خرچ کیا؟
یہ حساب اور کتاب دینا ہے آخرت پر یقین کہ نہیں؟ تو جس کا یقین اس بات پر ہو کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے وہ یہ سوچے گا، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور قحط سے ہم دوچار ہو جائیں، وہ عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال بھیجو گے ویسے ہی حکمران وہاں سے مرتب ہو کر آئیں گے۔ پھر شکوہ کس بات کا ہے، پھر شکایت کس بات کی ہے؟ اگر چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صحیح کر لو اور اپنے آپ کو سجا لو، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ قریب جلتے ہوئے دل کی اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جائے۔ بات چلی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جگر مراد آبادی سے اور پہنچ گئی دوسرے مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگر مراد آبادی کا انتخاب کیا، چن لیا۔ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے بھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے اور سنتوں کی پابندی ہے۔ ان سے جگر مراد آبادی نے یہ کہا کہ کیا حضرت تھانوی کی صحبت میں جا سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھ جیسے شرابی کو، گناہگار کو بھی اپنے یہاں اجازت دیں گے آنے کی؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھ لوں۔ حضرت کے پاس جب درخواست کی، کہا کہ ہاں انہیں آنے کی اجازت ہے، لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک شرط یہ لگا دی ہے کہ پیوں گا وہاں چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی۔ وہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہاں تو شاعری ہندوستان میں شراب پر ہے پوری۔ میں لطف تجھ سے کیا کہوں ظاہر، آئے کم وقت انہیں پی ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا بلا لو، رب کا روٹھا ہوا اگر آ رہا ہے، رب کی رحمت تو پکار رہی ہے، وہ جب وحشی کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آیت اتار سکتا ہے۔ اے نبی کہہ دو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ ان کے معاف کر دے گا۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ جگر کی بھی توبہ قبول فرما لے، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ پیئیں گے میرے پرسنل کمرے میں، خانقاہ میں پینے کی اجازت نہیں۔ پہنچ گئے جگر صاحب، حضرت تھانوی کے یہاں پہنچتے ایک شعر کہا، آپ نے سن لیجیے۔ تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر میں کسی شعر پر کسی کو انعام دیا کرتا تو آپ کو شعر پہ انعام دے۔ کیا شعری ہے؟ رات کے 2 بج گئے، اب ان کو لگی طلب، مگر یہاں ادب مانے تھا، وہ چیز تو تھی نہیں، سگریٹ نکالا اور پینے لگے۔ حضرت تھانوی آ گئے تو دیکھ کے سگریٹ بجھا دیا، کہا نہیں جگر صاحب پی لیجیے سگریٹ، کوئی بات نہیں۔ مجلس میں بیٹھے، ان کی برکت سے دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے۔ کہا کہیے کر دیں گے دعا، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا ایک تو یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم شراب چھوڑا دے، اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ مجھے حج اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ داڑھی نہیں ہے یہ سنت بھی مجھ سے رکھنے کی ہمت اور توفیق۔ اللہ والے ہو۔ فرمایا جاؤ دعا کرو، دعا کر دی، واپس آئے۔ جن کی دنیا بدل چکی تھی، جن کی دنیا بدل گئی تھی، آتے ہی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ انسان اگر ہمت کر لے
تو وہ کس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ انسان ہمت کرتا ہے تو ایورسٹ پہاڑی کی اونچی چوٹی پر ایورسٹ پر پہنچ جاتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے، سمندروں کو کھنگال لیتا ہے۔ وہ ہمت کرے، لہٰذا جب ہمت کی تو کہا شراب نہیں پیوں گا۔ شراب چونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوا اور روح غذا بن جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مر جاؤ گے، ڈاکٹروں کا پورا بورڈ آ گیا، کہا اگر جگر صاحب تمہاری تو یہی دوا ہے، کہا اگر اسے پیوں گا تو کتنے دن جی جاؤں گا، کہا اور جی جاؤ گے، کہا بالآخر مرنا تو ہے ہی مجھے، کہا ہاں ایسا تو نہیں کہ موت نہیں آئے گی، کہا پھر آج سے اس کو ہاتھ نہیں ہے۔ حج کا فارم بھرا، قبول بھی ہو گیا۔ پانی کے جہاز سے زمانے میں لوگ جاتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے، وہاں گئے۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ اس کا زمین پر بھی لوگ رسول اللہ کی سنت کو چھلوا رہے، وہ دور پر اس میں کہا وہاں پر نظر آتا ہے۔ وہ جب وہاں سے لوٹے تو سنت کا نور چہرے پر آ چکا تھا، محمد رسول اللہ کی سنت چہرے پر کھل چکی تھی۔ واپس آئے، جہاز میں بیٹھے، ممبئی میں آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ ارے بھائی اب دیکھ تو نہیں اپنے آپ کو کہ ہم کیسے ہیں۔ جب اپنے آپ کو دیکھا تو چہرے پر داڑھی تھی، چہرہ بدل چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے آئینہ دیکھ کر کہا کہ چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب اللہ قبول فرماتا ہے تو ابھی بمبئی میں ہیں، شیر ہندوستان بھر میں گونج گیا۔ جب وہاں سے مراد آباد سے رکشے میں بیٹھے تو وہ رکشہ چلانے والا اس کو ہینڈر مارتے ہوئے گھوڑے کو کہہ رہا ہے چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہاں تک کہ آخری وقت آیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اس لیے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہنسانے والوں کو دیکھیں گے، واہ تقریر بھی وہی اچھی لگے گی جس میں ہنسایا ہوا ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رو زیادہ ہنسو کم، آنسو گراؤ، ہنسنے کا دور نہیں ہے۔ ہمیں تو مذاق کی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آہا کیا ہو رہا ہے تو سچوں کے ساتھ بیٹھو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اور اگلی آیت میں نے پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور عالم کی اصل تشریح، اور عالم وہ کہلاتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ کل ان اہل اللہ نے وہ کام انجام دیا ہے جو خالی علم والے، خوش علم والے نہیں کر سکے۔ ابھی بچوں نے آپ کے سامنے ایک مکالمہ کیا، اجازت ہو تو ایک بات سنا دوں؟ ادھر علماء کی بھی اجازت ہے؟ ابھی نام آیا تھا اکبر کا، مہان اکبر، گریٹ اکبر۔ مہان اکبر کے یہاں 3 عالم تھے، ایک کا نام، باپ کا نام تھا ملا مبارک، ایک بیٹا ہے ابو الفضل اور دوسرا بیٹا ہے فیضی۔ 3 باپ بیٹا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، مگر بادشاہ کے دربار میں مال کے سکوں پر رائے ٹپکاتے ہیں اور اس کھنکتے ہوئے سکوں کی آواز ان کے دل کو مسحور کر دیتی ہے۔ اسی مال کے لالچ میں دوسرے علماء کرام کی برائیاں کرتے رہے، ان میں کیڑے نکالتے رہے۔ وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا اکبر، اس نے اپنے مناظرے شروع کرا دیے۔ ایک علماء دوسرے علماء کو کافر کہتا رہا، وہ اس کو غلط کہتا رہا، اس کی برائیاں کرتا رہا، اور وہیں پر بیربل نے فائدہ اٹھا لیا اور اکبر سے کہا کہ یہ دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ملا مبارک کے ایک بیٹے کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر بغیر نقطوں کی لکھی۔ نقطے والے الفاظ نہیں تھے اس میں، جیم شین وا نہیں تھے۔ کتنے قابل تھے، مگر دولت کے پیچھے، مال کی حس میں
اقتدار کے لالچ میں، جاہ و منصب کے لالچ میں خود بھی برباد ہو گئے اور اکبر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے۔ اور ہندوستان میں ایسا سیلاب آنے والا تھا، جو آیا اس کو پڑھو، کیا لکھتے مولانا علی میاں نبر اللہ مرقدہ، تاریخ دعوت و عزیمت میں پڑھ کر دیکھو۔ مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا۔ یہ اللہ والا تھا، اس نے اس ہندوستان میں پھر اس دین کا مقابلہ کیا۔ اگر آج اس ہندوستان میں تم اہل ایمان کی شکل میں بیٹھے ہو تو آپ کو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے مجدد الحسن۔ یہ ہے وہ اللہ ہے۔ پڑھو کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، انہوں نے کیا دیا ہے۔ آج بھی اللہ والے موجود ہیں، مگر آج ہم کیوں جائیں کسی کے پاس؟ ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سے صاحب علم کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو بھی اللہ والے، حقیقت میں اللہ والے جو آپ سے دنیا کی رغبت چھڑائیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائیں، جو آپ کے دل کی اصلاح کریں، انہیں ڈھونڈنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ ورنہ کبھی کبھی علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، علم تکبر لاتا ہے، علم عجب لاتا ہے، علم فخر کی باتیں کرتا ہے۔ جس طرح مال تکبر لاتا ہے، جو لوگ ان کے قریب پہنچ گئے، جو ان کے نزدیک پہنچ گئے، وہی کامیاب ہوئے۔ مجھے آج یہاں ایک شرف اور حاصل ہے کہ یہاں حضرت شاہ برار الحق صاحب نبر اللہ مرقدہ، جو میرے بھی شیخ تھے اور ان کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی علمی باتیں اور روحانی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ میں بھی چند دنوں پہلے حضرت شاہ صاحب کے خلیفہ، حضرت تھانوی سلسلے کے اس وقت کے عجیب و غریب عارف باللہ، طبیب الامت، حضرت حکیم کلیم اللہ دامت برکاتہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آج علماء تو ہیں، سند تو ہے، لیکن عمل نہیں۔ سند تو ہے لیکن عمل نہیں۔ اس بات کا دھیان رکھنا کہ تقریر مقابلے کے لیے مت کرنا، تقابل نہ ہو کسی سے۔ اور ساتھ میں اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو گمنام ہو، جو متقی ہو اور مستغنی ہو۔ مستغنی کے معنی یہ ہے کہ دل غنا سے بھرا ہوا ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے اولیاء کرام جن سے آج بھی روحانیت کا فیض ہم کو پہنچ رہا ہے۔ اور وہ کون ہیں کہ جن کے درباروں میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا بختیار کاکی ہو یا مجدد الحسانی ہو، یہ بادشاہ ان کے درباروں میں جانے کے لیے درخواست دے دیتے تھے، ان کے قدموں میں جانے کے لیے وہ آرزویں کرتے تھے، مگر وہ کبھی ان کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ان کے درباروں میں۔ جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اس دن انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ عوام، اے عوام، تم بھی اپنے آپ کو بدلو اور ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علماء کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ رہا ہوگا، اور حکم ہوگا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آگ کی گرم جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کاٹ ڈالو۔ اس تمام کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہم تم کو تو دین کی بات سناتے تھے، تمہاری تو ہم اصلاح کرتے تھے، لیکن خود ہم سے عمل نہیں ہوتا تھا۔ اے مولا، اس عوام کی محبت کا، اس کے خلوص کا، اس کی وفا کا، اس کے پیار کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ ہماری جلوتوں کی طرح ہماری خلوتیں بھی بنا دیجیے۔ جلوت میں تو ہم نیک ہیں، لیکن خلوت میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمارا دل پاک کر دیجیے، ہمارے دل کی تطہیر کر دیجیے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجیے۔ اے رب کریم، تیرے سوا کوئی ہمیں پاک نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ تو چاہے گا تو ہم پاک ہوں گے۔ کسی ایسے شخص سے ہمیں ملا دیجیے جو ہماری اصلاح کر دے۔ اے اللہ، کل قیامت کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے۔ ریاکار عالموں میں ہمارا شمار مت کرنا۔ اے علماء، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے انہی الفاظ کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ
کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے. میں تلاش میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہل اللہ سے مجھے ملا دے اور میری اپنی اصلاح ہو جائے. اس لیے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے، کون سا آنسو قبول ہو جائے. آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ جس دن دل جڑا کر آپ نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار شخص کی بھی اصلاح کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.